بھارتی آرمی چیف کے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے پر فوج کا شدید رد عمل۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ فوج نے بدھ کے روز ہندوستانی آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز کہنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے غیر موجود انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے خود فریبی میں مبتلا نہ ہونا ہی دانش مندی ہوگی۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن ISPR کی جانب سے یہ بیان ہندوستانی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی کے اس بیان کے جواب کے سامنے آیا، جب پیر کو ہندوستان کے یوم فوج سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2024 میں 60% ہندوستانی مقبوضہ کشمیر IOK میں ختم کیے گئے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق جنرل دویدی نے مزید الزام لگایا کہ IOA میں باقی ماندہ جنگجوؤں میں 80% پاکستانی نژاد ہیں۔ سخت الفاظ میں رد عمل بھی پاکستانی فوج نے کہا، ہندوستانی آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا نہ صرف حقائق کے منافی ہے بلکہ بھارت کی ڈیفالٹ پوزیشن کے مردہ گھوڑے کو شکست دینے کے لیے ایک فضول مشق ہے۔ پاکستان پر الزام لگانا ریاستی سرپرستی میں ہونے والی بربریت کے خلاف مقامی رد عمل کے لیے یہ انتہائی دوغلے پن کا ایک کلاسک معاملہ ہے۔ پاکستان نے خود کو دہشت گردی کا شکار ظاہر کرنے کی بھارتی کوشش کو مسترد کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ ریمارکس ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان کی بربریت، اندرونی طور پر جبر اور ہندوستان کے بین الاقوامی جبر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں دیے گئے ہیں۔ اس نے جاری رکھا اور مزید کہا کہ جنرل آفیسر کے LLOJK میں اپنے پہلے دور میں کشمیریوں پر انتہائی وحشیانہ جبر کی ذاتی طور پر نگرانی کی۔ اس طرح کے سیاسی طور پر محرک اور غیر بیانات ہندوستانی فوج کی انتہائی سیاسی کاری کی عکاسی کرتے ہیں۔ جنرل اپیندر دویدی نے 30 جون 2024 کو باضابطہ طور پر ہندوستانی فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی کمانڈ کی تقرری میں 18 زیر جموں کشمیر رائفلز رجمنٹ، 26 سیکٹر اسام رائفل بریگیڈ کی قیادت کرنا اور اسام رائفل کے انسپکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دینا اور ہندوستانی فوج کی 9 کور۔ انہوں نے ہندوستانی فوج کے لیے ناردرن آرمی کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دی، جہاں انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور چینی سرحد میں ہندوستانی فوج کے کور کی نگرانی کی اور سرحدی مسائل کے حل کے لیے چین کے ساتھ ہندوستان کے جاری مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دنیا بھارت کے مسلمانوں کے خلاف نسل کشی پر اکسانے والے نفرت انگیز تقاریر کے کنگلیوں کی گواہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی برادری بھارت کے بین الاقوامی قتل عام اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے معصوم شہریوں کے خلاف طاقت پر جابرانہ استعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نہتے کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ اس طرح کے جبر سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے عزم کو تقویت ملی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں درج ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے غیر موجود انفراسٹرکچر کو منوانے کی کوششیں کرنے کے بجائے خود فریبی میں مبتلا نہ ہونا اور زمینی حقیقت کی تعریف کرنا دانش مندی ہوگی۔ ہندوستانی جاسوسی ایجنٹ کلبھوشن یادو کی 2016 میں گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے، جس نے بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کو ہوا دینے کا اعتراف کیا تھا، فوج نے کہا کہ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ ایک سینئر حاضر سروس ہندوستانی فوجی افسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ اس کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی کو منظم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر معصوم شہریوں کو جنرل نے آسانی سے نظر انداز کر دیا ہے۔ پاکستان ایسے بے بنیاد بیانات پر سخت استثنا لیتا ہے۔ بیان کا اختتام یہ کہہ کر کیا گیا کہ پاکستان بھارتی فوج کی بربریت کا شکار ہونے والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دفتر خارجہ نے بھی بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بالترتیب پیر اور منگل کو ہندوستان کے وزیر دفاع اور چیف آف آرمی اسٹاف کے جاری کردہ ریمارکس کو سختی سے مسترد کیا۔ ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے منگل کو کہا کہ ہندوستان اور آزاد جموں کشمیر AJK میں پاکستان کے دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا ہوگا۔ ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ اخنور میں آرمی ڈے کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ IOK آزاد جموں کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اسے ہندوستان کا تاج زیور قرار دیا ہے۔ وزیر نے یہ ریمارکس آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے جواب میں کہے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے کہا کہ ان کی حکومت مقبوضہ کشمیر سے بھارتی افواج کو نکال باہر کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو ری ڈائریکٹ کرے گی۔
FO نے اس بات پر زور دیا کہ IOK بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس میں حتمی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC سے متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جانا ہے۔ FO نے زور دے کر کہا کہ اس تناظر میں بھارت کے پاس آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں پر فرضی دعویٰ کرنے کی کوئی قانونی یا اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ بھارتی قیادت کی جانب سے اس طرح کے جاری بیان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جابرانہ اقدامات سے بین الاقوامی توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے اقدامات کشمیری عوام کی ان کی ناقابل تنسیق حق کے لیے جائز اور منصفانہ جدوجہد کو دباتے ہیں، خود ارادیت کے لیے ہیں۔ FO کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ اس نوعیت کے اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن اور استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ FO نے کہا کہ دوسروں کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے ہندوستان کو خود کا جائزہ لینا چاہیے اور غیر ملکی علاقوں میں ٹارگیٹڈ قتل، تخریب کاری کی کارروائیوں اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں اپنی دستاویزی ملوث ہونے کا ازالہ کرنا چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیہ رپورٹ نے ہندوستانی انٹیلیجنس کے نتائج کو بے نقاب کیا جو پاکستانی سروسز پر ایسے افراد کے قتل کا منصوبہ بنا رہی ہے جو اپنے قومی مفادات کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ ویپو کے مطابق ریسرچ اینڈ اینالائسس ونگ 2021 میں پاکستان میں قتل کی مہم چلا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو حال ہی میں شمالی امریکہ میں بھارتی ایجنسیوں سے منسوب خفیہ کارروائیوں میں مماثلت رکھتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور ہندوستانی حکام کے انٹرویوز، عسکریت پسندوں کے ساتھیوں، خاندان کے افراد اور پولیس دستاویزات کے جائزے کی بنیاد پر رپورٹ میں پاکستان میں 6 ہلاکتوں کی دستاویز کی گئی ہے جو مبینہ طور پر اس مربوط کوشش کا حصہ ہے۔ رپورٹ میں پاکستان میں استعمال ہونے والے حربوں اور کینیڈا میں امریکہ میں سکھ کارکنوں کے خلاف اسی طرح کی بھارتی کارروائیوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہندوستانی کارکن مبینہ طور پر مقامی مجرمانہ نیٹ ورک اور ناقص تربیت یافتہ ٹھیکیداروں پر انحصار کرتے تھے۔ تاہم ان کارروائیوں کو شمالی امریکہ میں اہم دھچکے کا سامنا کرنا پڑا جس میں نیو یارک میں سکھ کارکن گروپتونت پنون کے قتل کی سازش میں بھی شامل ہے۔ قتل کی کوشش اس وقت ناکام ہو گئی جب ایک سالس نے نادانستہ طور پر ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی DEA کے ایک مخبر سے رابطہ کیا جو کہ ایک ہٹ مین کا روپ دھار رہا ہے۔ کینیڈین حکام نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ کارکنوں کی نگرانی، ڈرانے دھمکانے اور ان کے قتل کی سازش کا الزام بھی لگایا ہے۔ مبینہ طور پر الیکٹرانک مواصلات نے ان سفارتکاروں کو ایسی سرگرمیوں سے جوڑ دیا جس سے ہندوستانی اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور مخصوص ہلاکتوں میں ملوث ہونے کی نہ تو کوئی تصدیق کی اور نہ ہی تردید، اپنی درینہ پوزیشن کو برقرار رکھا۔ لیکن ہندوستانی حکام پہلے ہی اپنے اقدامات کو درست قرار دے چکے ہیں۔ تو ناظرین، بھارت کی طرف سے جاری کردہ اس بیان میں اور پاکستانی فوج کی طرف سے اس جواب میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔